اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد۔ پیری اور مریدی کے چکر میں بھی نہ پڑے۔ پیری مریدی ساری اسی لیے ہوتی ہے خدا رسول کی محبت میں آ جائے، کوئی اس کو لگا دے، کوئی تعاون کرے۔ جو پیری مریدی فقط نام کی ہے جی، اور وہ عمل کرنا ہی جو خدا نے ہم کو حکم کیا اور نبی کریم نے کہا، تو پھر تو یہ ویسے ہی رسم زاری ڈھونگی ہے، کوئی فائدہ نہیں۔ تو اس کا مقصد ہوتا ہے استادی شاگردی کا کچھ سیکھنا ہے، تو اس سیکھنے میں دیکھنا کہ کون سی قیمتی علم ہے۔ تو سب سے علم کا دائرہ بہت وسیع ہے، لیکن بے پناہ اور زبردست قیمتی علم ہے تو حضرت محمد مصطفیٰ کا۔ اگر اس میں آپ لگے رحمت العالمین کی اس تعلیم ذکر اذکار میں، آپ کے سارے کام خود ہی سیٹ ہونے شروع ہوئے دین دنیا سے۔ اور خدا سے منہ پھیر لیا، نبی سے منہ پھیر لیا، ہاں جی، ذکر کیا نہ کیا، نماز پڑھی نہ پڑھی، ہاں جی، تھوڑی سی ڈھیل تو خدا دیتا ہے، شاید توبہ کر لے۔ اب وہ کہ توبہ کرنی نہیں ہے تو پھر شامت اس کی پھر آنی آنی، دیر سے یا جلدی سے۔ شامت سے پہلے ہی ہم توبہ کر لیں، میرا خیال اچھا ہے، کیونکہ ہر ایک کا یہ ذاتی معاملہ خدا رسول سے، کس سے بگڑتا ہے نہ بگڑتا ہے، کسی وزیر سے، امیر سے یا حکومت سے تو ڈرتا ہے یہ نقصان نہ پہنچائیں، جن سے بگڑ گیا ٹھیک نہیں، احتیاط کرتا ہے۔ تو خدا سے بگڑ جائے تو کوئی بات نہیں، سب سے پہلے خدا سے بنائے، کسی بگڑے نہ بگڑے خدا تم کو بچا لے گا، اور اس کو خدا نہ بچائے نا، اس کو کوئی نہیں بچا سکتا۔ جس پر خدا رحمت کرے اور نظر کرم کر دے اور آقا جس سے محبت کر لیں، اس کو ساری کائنات نہیں گرا سکتا۔ تو پھر یہ چیزیں تمہارے دل کو خدا نبی سے لگا دے، اور عذابوں سے چھوٹ جاؤ گے۔ ایک عذاب ظاہری ہوتا ہے، ایک اندر کا ہوتا ہے، جی خدا کی نافرمانی، نبی کی نافرمانی ہے جی، اور اسے تم کو ڈاکٹر بھی نہیں چھڑا سکتا، اسے چھڑائے گا اللہ، وسیلہ حضرت محمد مصطفیٰ۔ تو یہ چیزیں ظاہر بھی فرق ڈالتی ہیں، اور اندر سے بھی تمہارے دل کو چمکائیں گی اور کو سمجھائیں گی۔ اور ساتھ یہ نیت کر لے کہ جو میں یہ پڑھنا شروع کیا آقا جی کے وظیفے صلی اللہ علیہ وسلم کے، اور آج کے بعد میں غلط کام چھوڑ دوں گا، اور جس کی سخت عادت پڑی ہے تو کوشش کروں گا چھوٹ جائے، نیت کر لے، پھر آستے آستے ان کو چھوڑے۔ غلط کام ہر کے اپنی حالت کو جانتا ہے، اس کو شیطان نے کہاں بہکایا ہے، کہاں لگایا ہے، لڑکی کے پیچھے لگایا ہے، یا حرام مال کے پیچھے لگایا ہے، یا سود کھانے میں لگایا ہے، یا ماں باپ پر کو دکھ دیتا رہتا ہے۔ ان چیزوں کو پھر چھوڑنے کی کوشش کریں، اور توبہ استغفار پڑھے ہاں جی، وظیفے پڑھے، اور کہ وہ کام بھی میں نے سارے کرنے ہیں، پھر تو یہ گڑبڑ ہو گئی نا، وہ کام چھوڑنے ہیں۔ ہاں اچانک ہو جائے توبہ کرے، لیکن نیت خدا سے صاف کر لے۔ غلطی انسان سے ہوتی، توبہ کرے، ہوتی ہے، لیکن کہ نہیں جی توبہ بھی نہیں کرنی ہے اور پڑھنا بھی ہے، تو پھر تو یہ مصیبت ہے۔ آقا جی کہتے ہیں کہ آدمی استغفر اللہ پڑھتا ہے، اس کی نیت ٹھیک نہیں ہوتی، وہ کام غلط کرنے کی نیت رکھتا ہے، وہ خدا کا مذاق اڑاتا ہے۔ اچھی بات، لیکن نیت اچھی ہو جاتا ہے، پھر توبہ کرتا ہے، وہ اور بات، تو پھر یہ وظیفے میں اثر آئے گا۔ ہاں